نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وطن کی پاسبانی ایمان کا بھی حصہ ہے، میں اپنے ملک کی خاطر کفن بھی ساتھ رکھتا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، میں آج آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کی یوم آزادی کی تاریخ کو بیان کروں گا کہ جس کے اندر مسلمانوں نے اتنی قربانیاں پیش کی ہیں کہ جن کو فراموش کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو مسلمانوں کی تاریخ کا علم ہو جائے۔ اور دوسری درخواست یہ کرنی ہے کہ اگر ابھی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ وقت کی مناسبت سے مسائل آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو میرے دوستو، ہندوستان کی تاریخ مسلمانوں، خاص کر علماء اکرام نے وہ کردار پیش کیا کہ جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور ساتھ ہی ساتھ مدارس اسلامیہ بھی شانہ بشانہ اس میں شامل رہے۔ جنگ آزادی کی داستان اتنی طویل اور اتنی دردناک ہے کہ جس کا ایک بیان میں احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ جنگ آزادی کی ایک سچی حقیقت یہ بھی ہے کہ جنگ آزادی کو ہمارے علماء اکرام نے جہاد کا نام دیا تھا۔ میرے معزز سامعین اکرام، جب ہندوستان کے اندر انگریزوں کا تسلط ہونے لگا، انگریز اپنا قبضہ جمانے لگے، انگریز اپنے پنجے گاڑنے لگے، تو سب سے پہلے شخص کہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف تلوار اٹھائی اور انگریزوں کے خلاف میدان جہاد میں نکل پڑے، وہ میسور کے سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان تھے۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان کی تحریک آزادی میں وہ نمایاں کردار ہیں کہ جن کو اگر تحریک آزادی کی تاریخ میں ذکر نہ کیا جائے تو اس کے بغیر تحریک آزادی کی تاریخ ادھوری اور ناقص ہے۔ میرے دوستو، کیا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف پوری 4 جنگیں لڑیں کہ جس میں سب سے پہلے 1782 کے اندر جب ٹیپو سلطان میسور کے بادشاہ بنے، تو میسور کے بادشاہ بننے کے بعد آپ کا سب سے پہلا مقابلہ 1783 کے اندر انگریزوں سے ہوا، اور انگریزوں کو اس میں شکست فاش کھانی پڑی۔ اور یہ جنگ یہی نہیں رکی، بلکہ 1783 سے 1784 تک یہ جنگ مسلسل اسی طرح چلتی رہی۔ یہ جنگ 1784 میں جا کر ختم ہوئی، اور 1784 میں ختم ہو کر اس 1784 کی جنگ کو ہی دوسری جنگ کا نام دیا گیا۔ اور اس سے انگریزوں نے یہ بھاپ لیا، انگریزوں کو یہ بات معلوم ہو گئی
کہ ٹیپو سلطان کے رہتے ہوئے ہم ہندوستان پر قابض نہیں ہو سکتے، اور دوسرا یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہم ٹیپو سلطان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ٹیپو سلطان کے خلاف چالیں چلنی شروع کر دی اور امراء اور وزراء کو اپنی طرف کرنا شروع کر دیا۔ انگریز ہمیشہ اس طاق میں رہا کرتے تھے کہ ہم کسی طرح ٹیپو سلطان پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ 1791 کے اندر انگریزوں نے ٹیپو سلطان پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد ٹیپو سلطان اپنے امراء اور وزراء کی بے وفائی اور اپنی فوج کی غداری کی وجہ سے ان سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن اسی پر بس نہیں ہوا، بلکہ اس کے بارے میں مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا وہ شخص کہ جس نے یہ بات محسوس کی، اس خطرے کو محسوس کیا، وہ میسور کا سلطان باہمت باوقار فتح علی خان ٹیپو سلطان تھا، کہ جس نے اس خطرے کو محسوس کیا کہ اسی طرح انگریز ایک ایک صوبہ اور ایک ایک ریاست کو ہضم کرتے جائیں گے، اور اگر ان کے مقابلے میں کوئی منظم طاقت نہ آئی تو یہ پورے دیش کو اپنا نوالہ تر بنا لیں گے۔ چنانچہ ٹیپو سلطان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب انگریزوں کے خلاف کھڑا ہویا جائے، انگریزوں سے جنگ کی جائے۔ اسی کے لیے ٹیپو سلطان نے اپنی تمام مال جائیداد اور اپنی تمام فوجی تیاری کے ساتھ میدان میں اٹھ کھڑا ہوا، اور ہندوستان کے راجاؤں، مہاراجاؤں اور نوابوں کو انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، اور اسی مقصد کے لیے ترکی کے سلطان عثمان سلیم اور دیگر مسلمان بادشاہوں اور ہندوستان کے راجاؤں اور نوابوں سے خط و کتابت کی، اور زندگی بھر اسی میں لگے رہے کہ انگریزوں سے سخت ماری کا آرائی کرتے رہے۔ لیکن انگریزوں نے جنوبی ہند کے امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور آخرکار اس مجاہد بادشاہ نے 2 مئی 1799 کو جام شہادت نوش فرمائی اور سرنگا پٹنم کے میدان میں شہید ہو کر سرخ روئی حاصل کی۔ لیکن ٹیپو سلطان نے انگریزوں کی غلامی، اسیری اور ان کے رحم و کرم پر زندہ رہنے سے موت کو ترجیح دی۔ ٹیپو سلطان کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ جب انگریزوں کے جنرل ہارس کو یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ شہید ہو چکا ہے، تو اس نے میدان کے اندر آ کر آپ کی ناش پر کھڑا ہو کر یہ اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے انگریز یہ کہنے کی ہمت نہیں کر پائے تھے، لیکن اب ان کو معلوم تھا کہ اب ہمارے خلاف کوئی طاقت، ہمارے پنجوں میں پنجہ ڈال کر لڑنے والی کوئی طاقت موجود نہیں ہے۔ تو یہ وہ ٹیپو سلطان تھا کہ جس نے انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے، اور یہی وہ ٹیپو سلطان ہے کہ جس نے انگریزوں کی راتوں کی نیندوں کو حرام کر دیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کچھ تعصب پرست لوگ
یہ کہتے ہیں بلکہ ہندوستان سے ٹیپو سلطان کی تاریخ کو مٹا دینا چاہتے ہیں، تو میں ان لوگوں کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ہندوستان سے ٹیپو سلطان کی تاریخ مٹانا چاہتے ہیں تو ضرور جی بھر کر مٹائیں، لیکن ٹیپو سلطان کی تاریخ ایسی ہے کہ ٹیپو سلطان کی تاریخ مٹانے کے لیے انہیں ہندوستان کو نیست و نابود کرنا پڑے گا، جب جا کر ٹیپو سلطان کی تاریخ کو مٹا سکتے ہیں۔ تو یہ تھے مسلمانوں کی قربانیاں، اور یہ صرف ایک زمانے کی بات ہے، شروع صدی کی بات ہے، لیکن دوسری صدی میں ہندوستان کو کیسے آزادی ملی تو اس کو میں ایک اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا، اس لیے اس کے بعد آنے والی ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب